بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 16 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کہانیتا مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 16 صفحہ نمبر 128 سے۔ میٹنگ کے بعد انسپکٹر شہناز کی کال آ گئی تھی اور اس نے جو رپورٹ دی اسے سن کر وہ خاصی دیر تک غم و غصے کا شکار رہا۔ بہرحال کل جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ شیوا جیسی نرم و نازک احساسات کی مالک حساس لڑکی کے اعصاب پر یہ چوٹ کیسی گہری لگی ہوگی۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر روتا سلگتا لہجہ ابھی تک دل پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کس کرب کا شکار ہو کر بیمار ہوئی ہوگی۔ کل صبح کا روشن تر و تازہ صبح چہرہ اس کے دل و دماغ میں ابھی بھی روشن تھا۔ وہ اپنے تمام ضروری کام پس پش ڈال کر ہوٹل سے اپنا سامان لے کر سیدھا ایئرپورٹ آ گیا۔ اپنے شہر رہ کر وہ پہلے آفس آیا، جہاں چند ضروری امور نپٹانے کے بعد وہ گھر آ گیا تھا۔ لائبہ بھابھی اور ماں جی دونوں لان میں ہی بیٹھی مل گئی۔ وہ سیدھا انہی کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی سے جھک کر پیار لے کر کرسی پر ٹک گیا۔ تم نے تو رات کو آنا تھا؟ ماں جی نے پوچھا تو وہ ہنس دیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر لائبہ بھابھی کی گود سے آفاق کو اٹھا دیا۔ جی پروگرام تو یہی تھا مگر کام جلدی نمٹ گیا تو چلا آیا۔ آفس سے آ رہے ہو؟ آفاق کو اچھالتے دیکھ کر بھابھی نے بھی پوچھا۔ جی سیدھا وہیں چلا گیا تھا۔ آدھا بھابھی آ گئی ہیں کیا؟ آفاق کے رخسار کو چوم کر ماں کو دیکھ۔ نہیں، وہ چند دن رہنے کے لیے گئی ہے، انہوں نے تلخی سے جواب دیا۔ آفاق ان کے بغیر رہ لیتا ہے، آپ کو تنگ تو نہیں کرتا؟ کھلکھلا کر ہاتھ پیر مارتے اپنے معصوم پیارے بھتیجے کو دیکھتے اس نے لائبہ بھابھی سے پوچھا، جو عاطلہ بھابھی کے ایسے ہر پروگرام میں بڑی خندہ پیشانی سے آفاق کو سنبھالتی تھی۔ تنگ تو نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں، بلکہ عاطلہ بھابھی کے بجائے یہ میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو مصطفیٰ نے گہری سانس خارج کی۔ وہ تو بچہ پیدا کرنے پر ہی کب راضی تھی، اللہ کی طرف سے آس لگی تو اس نے قیامت برپا کر دی۔ سب نے سمجھایا مگر وہ ضد کی پکی تھی۔ پھر اس شرط پر راضی ہوئی کہ آفاق کو صرف پیدا کرے گی، اس کے لیے ملازمہ رکھنا ہوگی جو اسے پالے گی۔ پھر تک تو اس نے کروایا نہیں، نہ جانے کیسی ماں ہے۔ لائبہ نے خوش ہو کر پیدا ہوتے ہی اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، ورنہ نہ جانے اس بچے کا کیا حال ہوتا۔ وہ بچوں کو پاؤں کی زنجیر کہتی ہے۔ آفاق کے بعد تو اس نے عباس سے صاف کہہ دیا کہ ایک ہی بیٹا کافی ہے، مزید بچے وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ ماں جی نے تو دل کے پھپولے پھوڑے تھے۔ مصطفیٰ نے جھک کر خوبصورت گل گونتھنے سے بچے کے سر پر بوسہ دیا۔ بچے تو باغ کے پھول ہوتے ہیں، گھروں کی رونق۔ میرے بچے کی زندگی کو دیمک لگا دی اس عورت نے، اس کا دل ویران کر دیا۔ ماں جی کا لہجہ آزردہ ہوا تو مصطفیٰ کے دل کو تکلیف۔ تو مصطفیٰ بھائی ایک فائنل سٹیپ کیوں نہیں لے لیتے؟ جب ان کی ہر طرح کی خوبیاں سامنے آ گئیں تو انہیں چھوڑ دیں پھر، مصطفیٰ نے جوش سے کہا تو ماں جی نے دہل کر اس کا چہرہ دیکھا۔ نہ بیٹا نہ، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اللہ اسے ہدایت دے، اپنے گھر اور گھر والے کی محبت اس کے دل میں پیدا کرے، بھلا اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ میرا بیٹا بڑی محبت اور خواہش کے ساتھ اس عورت کو بیاہ کر لایا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھٹکا۔ بھلا عباس بھائی کب تک ایسے تعلق یہ طرفہ دور سے کھینچتے رہیں گے؟ اس کے اندر بڑی تلخی سی سوچ ابھری تھی۔ کھانا کھاؤ گے مصطفیٰ؟ بھابھی کو آفاق تھما کر وہ اٹھا تو ماں جی نے پوچھا، جب سب لنچ کریں گے تو مجھے بھی بلوا لیجیے گا، میں ذرا چینج کر لوں۔ وہ جاتے جاتے ایک پل کو رکا۔ شیوار کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کہاں ہے اس وقت؟ رات سے تو بہتر ہے مگر بخار ابھی بھی ہے، صبح کچھ کم تھا مگر ختم نہیں ہوا۔ وہ سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ شیوار کے روم کی طرف آ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ بستر پر دراز سر تک کمبل اوڑے دکھائی دی، شاید سو رہی تھی۔ وہ گہری سانس خارج کرتا دوبارہ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھانا اس نے ماں جی اور بھابھی کے ساتھ ہی کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا، پتہ نہیں شیوار اٹھی کہ نہیں۔ رخشندہ ادھر کسی کام سے آئی تو روک لیا۔ شیوار اٹھ گئی کیا؟ جی بی بی صاحبہ انہیں کھانا کھلا رہی ہیں۔ کون؟ ماں جی۔ رخشندہ سر ہلا کر چلی گئی تو وہ بھی ٹی وی آف کرتا اس کے کمرے کی طرف چلا آیا۔
دستک دے کر اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ شیوان نے سر اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے سر جھکا لیا۔ صبح جذباتیت کا مظاہرہ کرتے اس نے کمزوری کا سامنا تو کر لیا تھا، مگر اس کے بعد پچھتاتی رہی تھی کہ اب ضروری تو نہیں کہ اسے ہر بات بتائی جائے۔ ماں جی اس کے لیے دلیا بنوا کر لائی تھی، جسے پرزور اصرار کے بعد وہ کھا رہی تھی۔ مصطفیٰ ایک طرف رکھی کرسی اٹھا کر بستر کے قریب رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تھوڑا سا اور کھا لو، صبح بھی صرف ایک سلائس کے علاوہ کچھ نہیں لیا، رات بھی صرف چند چمچ سوپ کے لیے، اس طرح تو کمزوری ہو جائے گی، چلو شاباشی پورا پیالہ ختم کرو۔ ماں جی نے اسے چند نوالے لینے کے بعد ہاتھ روک کر بیٹھتے دیکھ کر ٹوکا، پلیز بالکل نہیں کھایا جا رہا اس وقت، جب دل چاہا خود منگوا لوں گی، ابھی نہیں پلیز۔ ماں جی کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا۔ اگر دلیا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تو اپنی پسند کی کوئی چیز بتا دو، وہ بنوا لیتی ہوں، مگر پرہیزی چیز بنوا کر دوں گی، اسپائسی نہیں۔ ٹرے میں باؤل رکھتے انہوں نے کہا تو اس نے ذرا سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی مت بنوائیں، بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے، ایسے میں ہر چیز کا ایک ہی ٹیسٹ لگ رہا ہے۔ بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگاتے اس نے کہا تو مصطفیٰ نے بغور دیکھا، مگر گلابیاں چھلکاتا چہرہ اس وقت زرد ہوتا کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ بہت تنگ کرتی ہے یہ بیماری میں، تابندہ ٹھیک اس کی شکایت کرتی ہے کہ بیماری میں یہ کسی بچے کی طرح بن جاتی ہے۔ تمہارے بابا اور بھائی بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ اسے بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے آ لگی۔ مہرونسا بیگم نے مصطفیٰ کے سامنے اظہار خیال کیا تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ میں تو ایک دن میں ہی بوکھلا کر رہ گئی ہوں، کل سے سارا وقت اس کی پٹی سے لگی بیٹھی ہوں، ساری رات یہ بے ہوش کراتی رہی اور میری جان ہولتی رہی۔ کل سے تابندہ کے کئی فون آگے، بات نہیں کروا رہی کہ اس نے بخار میں کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو وہ تنہا عورت وہاں روتی پریشان ہوتی رہے گی۔ انہوں نے اب کے مصطفیٰ کو تفصیل سے بتایا۔ ہاں میرے پاس بھی دوپہر میں کال آئی تھی، پریشان ہو رہی تھی کہ یہ محترمہ خود کہاں ہے اور بات کیوں نہیں کر رہی، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ مصطفیٰ نے بھی بتایا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ماں ہے نا، اولاد تکلیف میں ہو اور ماں کو کیسے سکھ ملے، اتنی دور بیٹھی بھی محسوس کر رہی ہے۔ مہرونسا بیگم فوراً متاثر ہوئی۔ تم یہ دوا لے لو، اب میں نیند کی گولی نکال رہی ہوں، بخار پہلے سے قدرے کم، میں اللہ شفا دے، تمہیں مسلسل بستر پر پڑے دیکھ کر میرا دل ہول رہا ہے۔ انہوں نے سائے ٹیبل پر رکھی دوائیوں میں سے اس کی میڈیسن نکالی، پانی کا گلاس بھر کر اسے گولیاں تھما دی، وہ خاموشی سے میڈیسن کھا گئی تھی۔ اچھا مصطفیٰ تم اس کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرو، سارا دن لیٹے لیٹے بھی بندہ بیزار ہو جاتا ہے، لائبہ بچے کے ساتھ گھر کے دیگر کام بھی دیکھتی ہے، اور میں اکیلی اس کا کہاں تک جی بے لاؤں۔ وہ ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی تو شیوار کی جان پر بن آئی۔ مصطفیٰ پہلی فرصت میں اس سے یہی پوچھے گا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے مصطفیٰ کے بولنے کی منتظر بس بستر کی چادر دیکھے جا رہی تھی۔ بوا جی سے بات کر لو، وہ پریشان ہو رہی ہیں، کہتی ہو تو ابھی کال ملا دیتا ہوں۔ اس نے کہا بھی تو کیا؟ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو موبائل کی وائبریشن ہونے پر اس کی اسکرین کو گھور رہا تھا، شاید اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا۔ بوا جی کی مسلسل کال آ رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا تو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ السلام علیکم آن کرتے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام۔ تابندہ کی آواز سن کر ایک دم نہال ہو گئی۔ کل سے میں نے کئی کالز کی ہیں، کوئی یوں بھی ماں سے دل کو آزماتا ہے، غصہ یا ناراضگی جو بھی ہے وہ سب ایک طرف، مگر ماں ہوں تمہاری، کوئی اس طرح بھی ماں سے ناراض ہوتا ہے؟ ان کی آواز میں نمی گھل گئی تھی اور وہ اپنی جگہ مجرم بن گئی تھی کہ ماں کو اتنی تکلیف دینے کا سبب بن رہی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں، اس نے دھیمے سے کہا، بخار سے ساری قوت ہی سلب کر لی تھی، شاید ماں سے بات کرتے سانس سلجھنے لگی۔ تو پھر بات کیوں نہیں کر رہی تھی مجھ سے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہلکا سا بخار تھا اور جب بھی آپ کی کال آئی میں سو رہی ہوتی تھی، مجھے پتا نہیں چلا، اس نے کہا تو وہ فوراً پریشان ہوگی۔ میرے اللہ، طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ بخار کیوں ہوا؟ بس کیا بتاؤں، بخار وجہ بتا کر تھوڑی آتا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے پر ایک پل کو چھا جانے والے تاثر کو دیکھا، عجب عزم ہلال لیا ہوا انداز تھا۔ مگر مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، میں نے کتنی کالز کی، سب آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، ہلکا سا بخار تھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل فٹ فاٹ A1۔ اپنے آپ کو حشاد پشاد ظاہر کرنے کو وہ قدرے مسکرائی بھی تھی۔ اللہ کرے
ان کے لہجے میں کئی تفکرات تھے۔ تم نے میرے ہاں کر دینے والی بات کا اتنا اثر لیا ہے، اسی لیے اپنی طبیعت خراب کر ڈالی، وہ افسردہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مگر میں جانتی ہوں تم خوش نہیں ہو۔ مصطفیٰ میری خواہش ہے بیٹا، ایک ماں بھلا اپنی اولاد کے لیے غلط فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ مصطفیٰ تمہارے لیے دنیا میں سب سے گھنی چھاؤں اور مضبوط سہارا ثابت ہوگا۔ شیوان نے خاموشی سے پلکیں اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا، وہ مکمل توجہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر فوراً پلکوں کی جھالر گرا لی، دل سینے کے اندر یوں شور مچانے لگا کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ہم اس ٹاپک پر بعد میں بات کریں گے، میں خود کال کروں گی، اب بار بار سب کو فون کر کے میری طرف سے پریشان مت ہوں، میں ٹھیک ہوں اور اس بات کا میں نے قطعی اثر نہیں لیا، بس ویسے ہی بخار ہو گیا۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو۔ ان کی آواز رنجیدہ تھی۔ نہیں امی، میں بھلا آپ سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گی؟ آپ کے سوا میرا ہے کون؟ ماننا ہے یا نہ ماننا وہ ایک طرف، مگر آپ کی بات یا فیصلے کو رد کر سکتی ہوں، ناراض نہیں ہو سکتی۔ فکر نہ کریں، بالکل مطمئن رہے، دھیمے لہجے میں آہستہ آہستہ بولتے، اپنی سانس کو ہموار کرتے اس نے کہا، اور مصطفیٰ بڑے صبر و شکر سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور مصطفیٰ کے سامنے یہ سب کہنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اچھا، میں خود کال کر لوں گی، رات کو اگر نہ کر سکی تو کل ہفتہ ہے، گھر میں ہوں گی سارا دن، کسی بھی وقت کر لوں گی، پریشان نہ ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مصطفیٰ کی نظریں مسلسل اپنے چہرے پر جمے دیکھ کر اس نے جلدی جلدی سمیٹتے خدا حافظ کہا۔ کال آف کر کے موبائل مصطفیٰ کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ مصطفیٰ نے موبائل لے کر پاکٹ میں رکھ لیا۔ بہت پریشان لگ رہی تھی بوا جی؟ جی، اپنے ہاتھوں کو آپس میں جکڑتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ ناراضگی والا کیا سلسلہ ہے؟ بغور اس کی طرف دیکھتے اس نے پوچھا۔ کوئی سلسلہ نہیں، ویسے ہی بات ہو رہی تھی۔ آپ سنائیں، آپ کب آئے؟ آپ نے تو شاید رات کو آنا تھا۔ اس نے بات بدلنی چاہی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہاں، پروگرام تو یہی تھا، مگر صبح تم سے بات کرنے کے بعد میں نے تمام پروگرام کینسل کر دیے۔ اب بتاؤ، صبح ایسا شدید ریئیکشن پیش کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ شیوار خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے بڑی بری طرح ششوپن میں پڑ گئی۔ صبح جذباتیت کا اظہار تو کر دیا تھا، مگر اب اپنی زبان سے سب کہہ دینا دنیا جہاں کا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ میں تم پر واضح کر دوں گی، میں اپنے تئیں تمام معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ کل کالج میں ایاز لوگوں کی وجہ سے جو بھی ہنگامہ ہوا وہ حرف بحرف میرے علم میں آ چکا ہے۔ میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تم سے تمام تفصیل جان لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ شیوار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی بے انتہا قسم کی کرتگی نما سنجیدگی دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھتے فوراً سر جھکا لیا۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ تمہارے صبح والے رد عمل اور اس شدید ڈپریشن نما بیماری کا اندازہ ہونے کے بعد تمام صورتحال معلوم کروانا میرے لیے قطعی مشکل نہ تھا۔ ہاں، تمام کارروائی سے باخبر ہونے کے لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے انتظار کی اذیت ضرور سہنا پڑی۔ اب پلیز جلد از جلد تم بتا دو۔ اس نے ٹوکا تو بادل ناخواستہ اسے تمام کارروائی اس کے کوشے گزار کرنا پڑی۔ مصطفیٰ نے کوئی شدید رد عمل ظاہر کیے بغیر تحمل سے اس کی تمام گفتگو سنی تھی، اور سب کچھ کہہ دینے کے بعد شیوار نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ چہرے پر بغیر کوئی تاثر لائے محض خاموشی سے اس کی ساری بات سن کر اب غور و خوض کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سناؤ، ڈاکٹر کیا کہتا ہے تمہاری ڈپریشن نما بیماری کے بارے میں؟ ساری بات سننے کے بعد اس نے اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر موضوع بدل دیا تھا، اور شیوار نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ صبح ڈاکٹر زبیری آئے تھے، اب وہ بھی مطمئن ہیں۔ اس کے اس طرح نارمل رد عمل شو کرنے پر اس نے بھی سہولت سے جواب دے دیا۔ یہ جو ہاشم گروپ ہے، یہ کس قسم کے لڑکے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا۔ براہ راست تو کبھی واسطہ نہیں پڑا، بظاہر اچھے ہیں۔ ہاں، ہاشم خاصا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، شاید میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جانتی۔ کالج میں کبھی غنڈہ گردی تو نہیں کی، مگر ان کا گروپ ایک مضبوط پوزیشن کا حامل ضرور ہے۔ دیگر تمام ایئرز کے طلباء ان سے خائف بھی رہتے ہیں، مگر پرامن طبیعت کے مالک ہیں یہ لوگ۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا فوری حل کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں یہ لوگ۔ اس نے سہولت سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور ایاز وغیرہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا رہا ہے؟ پہلے بھی چند بار دونوں میں ہنگامہ ہو چکا ہے، دراصل کبھی ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی، ان لوگوں میں تو محض زبانی تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔
ہاشم لوگ خصوصاً گرلز کو پروٹیکشن دیتے ہیں. پہلے بھی ایاز لوگوں سے ان کا مسئلہ چند ایک بار کسی نہ کسی لڑکی کی وجہ سے خراب ہوا تھا. تمہارا مطلب ہے اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں. وہ سر ہلاتے مزید کہنے لگے. اس جیسے لڑکے جو اکیڈمک لحاظ سے زیرو ہوں، جو اب تک میڈیکل کالج میں بس باپ کے پیسے کی وجہ سے ٹکے ہوں، وہ بھلا کالج کیوں آتے ہیں؟ ہاسٹل اور کالج میں تعلیمی کارکردگی کے معاملے میں زیرو ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کالج میں کیوں اٹکا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایسے بہت سے حربے ہیں جو ٹیچرز اور ڈاکٹر کو خوفزدہ کرنے کے لیے وہ استعمال کر لیتا ہے. کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ڈھونڈ نکالتا ہے. وہ زہر بھرے لہجے میں بتا رہی تھی. مصطفیٰ نے ایاز کے ذکر پر اس کے چہرے پر چھائی نفرت کا بغور جائزہ لیا تھا. اوکے ٹھیک ہے، تم آرام کرو، اپنے ذہن پر بوجھ ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں. وہ اٹھ کھڑا ہوا. اور میرا خیال ہے کمرے میں تنہا لیٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ماں جی اور بھابھی کے پاس بیٹھو، ذہن فریش ہوگا. بے دکھی ڈپریشن زدہ سوچوں کو ذہن میں جگہ دینے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ کمرے کی چار دیواری سے باہر نکل کر بیٹھو. شیوان نے خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھا. تم اب چند دن قطعی کالج نہیں جا رہی، میں اب اس معاملے کو خود ہینڈل کروں گا. وہ مسکرا کر کہتا کمرے سے نکل گیا اور شیوان خاموشی دروازے پر ایک نگاہ ڈال کر گراؤن سے ٹیک لگا کر گہری سانس لے کر رہ. وہ سو کر اٹھی تو طبیعت خاصی فریش اور بہتر تھی. چونکہ آج اتوار تھا تو آرام کا بھی خاصا وقت ملا تھا. اس کی طبیعت کی خرابی کے سبب ڈسٹرب تو پہلے بھی کسی نے نہیں کیا تھا، مگر مصطفیٰ سے دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کا سبب تھا کہ وہ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر خاصا بہتر محسوس کر رہی تھی. صبا اور عائشہ رات میں ہی آ گئی تھی. دوسرا سنڈے ہونے کی وجہ سے گھر میں کافی رونق تھی. عادلہ تو تھی نہیں، اس لیے ہر کوئی انجوائے کر رہا تھا. وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو لاؤنج سے پہلے سب سے کے بولنے کی آوازیں سن کر ادھر ہی چلی آئی. رنگ پیراہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام. جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا عائشہ نے بڑی پرجستگی سے شعر داغا تو وہ تمام لوگوں کو دیکھ کر ایک دم چھیم سی گئی. لاؤنج میں مصطفیٰ اور انکل شاہزیب کے علاوہ باقی سبھی تھے. اسے یوں کھڑے دیکھ کر ماں جی مسکرا دی. رک کیوں گئی؟ آؤ ادھر آ جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ عائشہ کی شرارتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ آئی. ماں جی کے ایک طرف صبا تھی تو انہوں نے دوسری طرف اسے اپنے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا. اب کیسی طبیعت ہے؟ تم آرام کر رہی تھی، میں نے سب کو منع کر دیا کہ تمہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ماشاءاللہ لباس بدلنے سے کافی فریش لگ رہی ہو. انہوں نے اس کے سرخ لباس میں چہرے کی زردی کو بڑی محبت سے دیکھا. جی بہت بہتر ہوں. ویسے یہ غبار کس سلسلے کا تھا؟ عائشہ نے کہا تو اس نے اسے دیکھا. وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے قالین پر بیٹھی تھی. بھلا بخار کا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ سجاد بھائی نے بہن کے الفاظ پکڑے. کیوں نہیں، ہر ایک چیز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جیسا کہ شجرہ نسب. اس نے بے تکی ہانکی تو وہ ہنس دی. ماں جی مصطفیٰ کہاں ہے؟ اچانک صبا کو خیال آیا. وہ اپنے کمرے میں ہے، کوئی کام کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہم اتنی دور سے ان دونوں کے لیے آئے ہیں. ان محترمہ کو بھی آج کل میں ہی بیمار ہونا تھا اور وہ جناب ہے کہ انہیں فرصت ہی نہیں کہ دو گڑی بہنوں کے پاس ہی بیٹھ جائیں. عائشہ نے منہ بنا کر شکوہ کیا تو وہ چونک گئی. بھلا یہ احسان کس سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے؟ ماں جی نکاح کا پروگرام پھر کیا ہے؟ آپ نے فون کیا تو ایک پل بھی انتظار نہ ہوا، فوراً سامان باندھا اور چلی آئی، مگر ادھر آ کر لگ رہا ہے کہ یہاں دور دور تک کوئی اثار ہی نہیں. شیوار نے قدرے حیرت سے سب کو دیکھا. اس کے سامنے پہلی بار باضابطہ طور پر اس سلسلے پر گفتگو کی جا رہی تھی، ورنہ تابندہ بی نے جس طرح اسے بتایا تھا کہ انہوں نے ہاں کہہ دی ہے تو اس کے بعد کسی نے بھی اس سے بات کرنے یا اشاروں کنائیوں میں تذکرہ تک نہیں کیا تھا. یہ تو تمہارے والد ہی جانے کیا پروگرام ہے، انہوں نے ہی سب طے کرنا ہے. ہو سکتا ہے اسی ہفتے میں کوئی پروگرام رکھ لیں. ایک میٹھی تبسم نگاہ شیوار کے حیران چہرے پر ڈالتے انہوں نے جواب دیا. میں آپ کو صاف اور واضح کہہ دیتی ہوں، یہ ہمارے گھر کی آخری خوشی ہے. ہر طرح کا ہلا گلا کریں گے ہم، باقاعدہ ڈھولک رکھ کر گیت اور گانے گائیں گی. عائشہ جو خاصی بے پرواہ اور من موجی طبیعت کی مالک تھے، اس نے فوراً دل کی خواہش بیان کی. اپنے بابا سے اجازت لے لینا. تم لوگ جانتی ہو نا کہ وہ مہندی مائیوں ڈھولک وغیرہ کو قطعی اچھا نہیں سمجھتے. پھر یہ تو سب غیر اسلامی رسمیں ہیں. ہاں ہلا گلا گھر کی چار دیواری تک ضرور کرنا، اس سے کون منع کر رہا ہے؟ صبا نے منہ بنایا. لو جی یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایسے خاک مزہ آئے گا.
بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی جان، جب باقی سب کی شادیوں پر یہ سب اہتمام نہیں کیے گئے تو اب بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی یہ محض ابھی نکاح کی تقریب ہوگی، شادی بیاہ کی نہیں۔ عباس بھائی نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہائے نہیں، میں کیا کیا ارمان لے کر آئی ہوں۔ آپ کی شادی کے ساتھ ہی میری بھی شادی طے کر دی گئی، ذرا بھی انجوائے نہیں کر سکی۔ سجاد اور صبا کی شادی کے موقع پر ننھی پری آدم کی تھی، اسپتال کے بستر سے اٹھ کر شادی اٹینڈ کی تھی، سوچا تھا کہ باقی ارمان مصطفیٰ کی شادی پر پورے کروں گی۔ عائشہ نے فوراً افسردہ شکل بنا لی تھی۔ وہ تو تم اب بھی پورے کر سکتی ہو، گانے گانے کا اتنا ہی ارمان ہے تو اس ٹیبل کو ڈھولک بنا لو اور گانا شروع کرو۔ سجاد نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ ہاں میں تو ضرور بجاؤں اور گاؤں گی بھی، بلکہ ابھی بھی گا سکتی ہوں۔ دلہن صاحبہ تمہارے سامنے ہے، شروع ہو جاؤ۔ لائبہ نے شہ دی تو اس نے اپنی ننھی بسمہ کو فوراً سجاد کی گود میں دیا اور اپنے پیچھے پڑی تپائی کو فوراً گھسیٹ کر اپنے سامنے کر لیا۔ لو دیکھو، کوئی حال نہیں اس لڑکی کا، ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ ایک بچے کی ماں ہے۔ اسے ہاتھوں سے ٹیبل بجاتے دیکھ کر مہرونسا بیگم بھی اختیار ہنستی، صبا بھی ان کے پہلو سے اٹھ کر عائشہ کے پاس بیٹھ کر تالی بجانے لگی۔ بس ہاتھ ہی تھکاؤ گی یا پھر گانا بھی گاؤ گی؟ عباس بھائی نے بھی اسے چھیڑا تو وہ ہنستی۔ فکر نہیں کریں، ابھی شروع کرتے ہیں۔ بھائی کو جواب دے کر ماں جی کی طرف ایک نگاہ ڈالتے اس نے اپنی شرارت سے سجی نگاہیں شیوہار پر فٹ کر دی۔ راجہ کی آئی کی بارات رنگیلی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی ہوں او مگن میں ناچوں گی، اس نے تان لگائی اور شیوار کے زرد چہرے پر ایک دم رنگوں کی برسات ہو گئی تھی۔ لائبہ بھی آفاق کو لیے عائشہ کے پاس آ بیٹھی، صبا اور عائشہ دونوں تالیاں بجانے لگی تھی۔ محترمہ نکاح کی تقریب ہوگی، بارات کی نہیں، باقی ارمان ناچنے والے تب کے لیے ادھار رکھ لینا، ابھی تو صرف گانوں پر ہی اکتفا کرو۔ سجاد بھائی نے چھیڑا تو وہ گانا ادھورا چھوڑ کر ایک دم ہنس دی۔ تو اور کیا، خواہ کسی کے جذبات سے کھیلنے کی ضرورت بھی نہیں۔ عباس بھائی نے بھی ایک شریر نظر رنگوں سے سجے چہرے پر ڈالی تو وہ مزید پزل ہوگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ان سب لوگوں کو؟ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اٹھ کر چلی جائے یا بیٹھی رہے۔ میری بیٹی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہرونسا بیگم نے ہنس کر اسے بازو کے حلقے میں لیا تو جانے کا پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ارے ٹھہرو، ایسے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا، دلہن صاحبہ حاضر ہیں اور دلہا صاحب غائب، ان کو بھی پکڑ کر لاتی ہوں، پھر صحیح سے ان محترم کی درگت بنائیں گے۔ صبح کو ایک دم خیال آیا تو وہ اٹھ کر فوراً کمرے میں بھاگی۔ گلیاں اچھی سجوانا ننھا بنا آوے گا، نور کے تمبو لگوانا ننھا بنا آوے گا۔ عائشہ نے ایک اور گیت شروع کیا۔ جائے کہو مورے بھولے سسر سے، جائے کہو مورے بھولے سسر سے، کلیاں اچھی جھڑوانا ننھا بنا آوے گا۔ اپنی شرارتی نظروں سے اسے مسلسل کنفیوز کرتی وہ گا رہی تھی۔ جب یہ صبا مصطفیٰ کا ہاتھ کھینچتی چلی آئی، اسے دیکھ کر تو عائشہ کو مزید شرارت سوچی۔ اس نے فوراً پٹری بد کالا ڈوریا کنڈے نال اڑائی ہووے، چھوٹا دیورا بھابی نال لڑائی ہووے۔ مصطفیٰ کو پتا نہیں تھا کہ اندر کیا صورتحال ہے، وہ پل میں ٹھڑک کر رہ گیا۔ لائبہ نے جیم کر ایک زور کا دھموکا عائشہ کے کندھے پر دے مارا۔ یہ کیا بکواس ہے، اچھا بھلا گاتی تم پٹری سے اتر گئی؟ سجاد کی نگاہوں کی شرارت کو نظر انداز کرتے اس نے احتجاج کیا، مگر اس نے اس کا احتجاج ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا۔ یہ نہ لڑ دیورا تیری اور بلائیں وے، نہ لڑ سونا یا تیری ایک بھر جائے وے، کالا ڈوریا کنڈے نال اڑائی وے، چھوٹا دیورا بھابی نال لڑاوائی۔ دیور ایک نہیں دو، سجاد بھائی نے تصحیح کی۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو وہ سب کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہارا ناطقہ بند کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ سجاد بھائی نے اپنی بیگم کو دیکھ کر آنکھ دبائی تو وہ فوراً سر جھکا گئی، اطراف میں ہنسی بھی کر گئی۔ ویسے یہ زیادتی ہے، مصطفیٰ کبھی کسی کے ساتھ نہیں لڑا۔ عباس بھائی نے دفاع کیا۔ کچھ نہیں، مزہ آ رہا ہے یار، آؤ تم بھی انجوائے کرو، عباس بھائی نے کہا، ساتھ ہی اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور شیوار اس کی موجودگی پر ایک دم ہراساں سی ہو گئی۔ وے بول سانو، نہ رو بس سانو، نہ رویس وگدیے رادی ویز، سٹامے مہندیاں، سٹامے پیریاں، تیرا ڈھولا بڑا سونا بینو پنالے کیندیاں۔ مصطفیٰ بیٹھ تو گیا، مگر جس طرح صبا عائشہ کے ساتھ مل کر سب کی مسکراہٹوں کا جائز ناجائز سب کا استحصال کرنے پر تلی ہوئی تھی، ایک دم سٹ پٹا گیا۔ ایک دم گھبرا کر اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ماں جی
اور ان کے ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھا۔ ایک پل کو لگا کہ نظریں اس سرخ انگاروں کی طرح دہکتے مہکتے وجود پر جم سی گئی تھیں۔ وہ شرمائی لجائی جھیپی بڑی دلکش جو دل ربا لگی۔ اس کی نظریں اس کے وجود پر یوں گڑ گئیں جیسے مقناطیسیت کی کشش سے لوہا جم جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلتے ان کو گھورا تو وہ تینوں کھلکھلا کر ہنستی۔ آپ کے نکاح کی تقریب کی خوشی میں گیت گائے جا رہے ہیں، لائبہ نے ہنس کر کہا تو اس نے چونک کر ماجی اور پھر شہوار کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے بڑی کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ بابا جان ڈھولکی کے سخت خلاف ہیں، ہم نے سوچا کہ ہم ٹیبل بجا کر اپنے دل کے ارمان پورے کر لیں۔ عائشہ نے بھی لقمہ دیا۔ بھئی یہ بڑی بے ضرر سی ہستیاں ہیں، گانے دو، ان کے ارمان پورے ہو جائیں گے، ہمیں کیا؟ ان کی حیرت پر عباس بھائی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے تو وہ جھیم کیا۔ اس کے لیے یہ ساری صورتحال نئی اور دلچسپ تھی۔ چلو وہ والا گانا شروع کرتے ہیں بھی، موقع و محل کا شیوار پر تو خوب ہی جچے گا، عائشہ نے ٹیبل بجاتے ہوئے کہا تو لائبہ کوئی دلچسپی بڑی۔ کون سا والا؟ میری آنکھوں میں سمائی ایک لڑکی، میرے دل کو ہے بھائی ایک لڑکی، وہی تو میرا دل لے گئی، وہی تو میرا دل لے گئی۔ مصطفیٰ کی موجودگی میں عائشہ پر گویا شرارت ٹوٹ کر برسی تھی۔ مصطفیٰ کا دل لے کر جاتی تو کوئی اور بات بھی نہیں، تمہارا لے کر اس بیچاری نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سر سے پاؤں تک سرخی سے لال پڑ گئی، اوپر سے سجاد بھائی کے شرارت سے بھرپور کمنٹ۔ مائی گاڈ! مصطفیٰ نے بھی ہنس کر اپنی بہنوں اور پھر بے انتہا گھبرائی شرمائی اس دلربا لڑکی کو دیکھا۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے ماجی کے بازو کے حصار میں لرزتی پلکوں کی جھالر لیے خاصی کنفیوز لگ رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے سارے ماحول کو انجوائے کرنے لگا۔ کالی کالی زلفوں میں راتوں کی ادائیں ہیں، ریشمی دوپٹے میں بہاروں کی گھٹائیں ہیں، رنگت ہے کرنوں جیسی، رفتار ہے لہروں جیسی، وہی تو میرا دل لے گئی، وہی تو میرا دل لے گئی۔ شیوار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی اسے منتر آئے اور وہ پل میں غائب ہو جائے۔ زبردست! انہوں نے گانا مکمل کیا تو عباس اور سجاد نے تالیاں بجا کر داد دی۔ اب ٹپے نہ گائے جائیں؟ صبا نے کہا تو عائشہ نے فوراً نفی میں گردن ہلا دی۔ بھئی مجھے تو کوئی ٹپے وپے نہیں آتے۔ تو صبا نے مدد طلب نظروں سے لائبہ کو دیکھا۔ اور مجھے بھی صرف مشہور زمانہ میں صرف ایک ہی ٹپا یاد ہے، لائبہ نے بھی انکار کیا۔ چلو ایک اسے ہی گاؤ تو صحیح۔ چٹا ککڑ بنیڑے تے، سرخ دوپٹے والی منڈا عاشق تیرے تے۔ مصطفیٰ کی بار بار شیوار کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو لائبہ نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ بڑی شرارت اور ذومانیت تھی اس کے لہجے میں۔ مصطفیٰ ایک دم ہنس۔ ہم نے تو کاستی دوپٹے کا ذکر سنا، یہ سرخ دوپٹہ کہاں سے آ گیا؟ سجاد بھائی نے اپنی بیگم کو دیکھا۔ جیسے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے پیچھے پیچھے ایک کلر ٹی وی آ گیا۔ صبا کے جواب پر ایک زبردست کہکا پڑا تھا۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، منڈا سرخ دوپٹے والی پر ہی عاشق کیوں ہوا؟ کسی نیلے ہرے پیلے والی پر کیوں نہیں ہوا؟ شیوار کے سرخ دوپٹے کو دیکھتے عباس بھائی نے شرارت سے کہا تو عائشہ نے ہنسی دبائی۔ ہو سکتا ہے نیلے ہرے پیلے والی کے اتنے لمبے گھنے بال نہ ہوں۔ شیوار حق تک سی رہ کے ایک دفعہ پھر زبردست کہکا پڑا تھا۔ یہ لوگ تو اس کا ریکارڈ لگانے کا پورا اہتمام کیے ہوئے تھی۔ میں نے تو سنا ہے جن کے لمبے گھنے بال ہوتے ہیں وہ جادو ٹونے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ نے شرارت سے لقمہ دیا۔ اسی لیے لگتا ہے جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ لائبہ کی پھلچڑی نے مصطفیٰ کو برجستہ جواب سے نوازا تو وہ جھیم کیا۔ اب بس کرو، زیادہ تنگ نہیں کرو۔ شیوار کی حالت قابل دید تھی، وہ تو آج بری پھنسی تھی۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کے مستاق ان سب کی شرارتوں اور جملے بازی کا شکار ماجی کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ فوراً سب کو ٹوک دیا۔ شیوار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں گیلی ہو گئی تو اس نے بے اختیار سر جھکا۔ ماں جی یہی تو موقع ہے بھلا، اس کے بعد ان دونوں نے کہاں ہاتھ آنا ہے، خصوصاً مصطفیٰ بھائی نے۔ عائشہ کی شرارت ابھی تک قائم تھی۔ ابھی صرف رشتہ ہی تو طے ہوا ہے، پہلے نکاح کا دن تو طے کر لینے تو پھر کر لینا ان کو بھی تنگ۔ چلو اب اٹھو، کچن دیکھو ذرا۔ آنسو رکنے کی کوشش میں اس کا چہرہ ضبط سے سرخ انار کی مانند دیکھ رہا تھا۔ مہرونسا بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا تو فوراً اسے اپنے ساتھ لگاتے انہیں ٹوکا۔ 2 دن یہ مسلسل بستر پر پڑی رہی، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک سے سنبھلی نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان کے انداز پر عائشہ نے منہ بنایا۔ مصطفیٰ نے بغور دیکھا۔ اس کی طبیعت کا ہی تو علاج کر رہے تھے ہم، عائشہ نے کہا۔ شیوار نے خاموشی سے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ مصطفیٰ بڑی توجہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں ایک دم لرز گئیں۔ اس نے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ دل ایک دم سینے کے اندر بری طرح شور مچانے لگا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کمرے میں جاؤں؟
آہستگی سے ماں جی کو کہہ کر ان کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے وہ اٹھ گئی۔ تم کہاں چلی؟ صبا نے اسے اٹھتے دیکھ کر فوراً پوچھا۔ کمرے میں، آتی ہوں، اسے کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 16 صفحہ نمبر 136 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 17 پر سماعت فرمائیں۔